الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا. سب سے پہلے تمامی عالم اسلام کو میں ماہ ربیع النور کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ عز و جل یہ سعادت والا برکت والا مہینہ ہم سب کے لیے بے پناہ برکتوں کا سبب بنے اور ہم سب کے اتحاد و اتفاق کا ایک حسین موقع اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اس موقع میں رب تعالیٰ ہم سب کو لواء الحمد کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے تلے جمع فرمائے. اور تمامی عاشقان مصطفیٰ پوری دنیا میں ماہ ربیع النور کی آمد سے ہی خوشیوں میں ڈوب جاتے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت کا مہینہ آیا ہے. اس میں کثرت سے ہم حضور کی سیرت سنتے ہیں، حضور کے اخلاق سنائے جاتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سنن پاک اور آپ کی تاریخ مبارکہ سکھائی اور پڑھائی جاتی ہے. اور بے شک میرے عزیزوں، پوری دنیا کو جس آقا و مولا کا انتظار تھا وہ حسین ترین دن 12 ربیع الاول شریف کو آیا، جس کے متعلق شاعر نے کہا: آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت. عزیزان گرامی، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. وہ جو نہ ہو تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. لوح بھی تو، کتاب بھی تو، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. گنبد آبگینہ رنگ تیرے وجود میں ہے محیط. وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرتے کرتے سارے قلم تھک گئے اور کتابیں بھر گئیں، لیکن ان کی مدحت پوری نہ ہو سکی. لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ قصہ مختصر توئی. یعنی شاعر نے کہا ہے کہ ان کی مدح و ثنا ممکن ہی نہیں کہ پوری کی جا سکے. ہاں اتنا ضرور کہا جائے گا، خدا کے بعد اگر کوئی مقام و مرتبہ ہے تو محمد رسول اللہ کا ہے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. عزیزان گرامی، ربیع الاول شریف ہم عاشقوں کے لیے یقیناً ایک عظیم عید اور خوشیوں کا سما لے کر کے آتی ہے. ہمارے گھر گھر چراغاں ہو جاتے ہیں، ہمارے گھر روشنیوں میں بدل جاتے ہیں، ہمارے لبوں پر درود کی سجاوٹ آ جاتی ہے، ہمارے اخلاق سنورنے لگ جاتے ہیں، ہم سنتوں کی طرف قریب آنے لگ جاتے ہیں، ہمارے گھروں میں میلاد کی محفلیں شروع ہو جاتی ہیں، مسجدوں میں درود پاک کی کثرت ہونے لگتی ہے. یہی تو ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کاملہ، جو بھولے بھٹکوں کو راہ راست پر لانے کے لیے آئے تھے، وہی تو حق کا راستہ دکھانے کے لیے آئے تھے. عزیزان گرامی، جس قوم کے لیے اللہ رب العزت نے پوری کائنات کا سب سے حسین تحفہ دیا ہے، سب سے حسین ہدیہ، قرآن میں خود کہتا ہے: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. ایمان والے ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ تم پر اللہ رب العزت نے احسان کیا ہے، ویسے میرے مولا تو نے جو ہمیں وجود بخشا یہ بھی تو احسان ہی ہے. ہمارے زندگی میں جو کچھ بھی وہ دے رہا ہے اس کا احسان ہے یا نہیں؟ کیا ہم نے اس سے کوئی ایگریمنٹ لیا ہے کہ ہم تیری اتنی عبادت کریں گے تو ہمیں اتنی سانسیں دے گا؟ جو کچھ بھی ہمیں دے رہا ہے یہ سب اس کا احسان عظیم ہی تو ہے. لیکن کہیں قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اے مومنو میں تمہاری دھڑکنوں کو چلا رہا ہوں، تم پر احسان کر رہا ہوں. یہ رب تعالیٰ نہیں فرماتا تمہیں بولنے والی زبان دیا ہے میں نے احسان کیا ہے، چلنے کے لیے پیر دیے، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں، اور دیکھنے کے لیے آنکھیں دیے، سننے کے لیے کان دیے، میرا احسان ہے. یقیناً احسان ہے، لیکن اس نے احسان نہیں دکھایا، کہیں جتایا نہیں، لیکن اپنے محبوب کی بات پر ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، ایمان والوں پر اللہ نے احسان کیا ہے، اس لیے کہ انہی کے بیچ میں سے ایک رسول کو پیدا کیا ہے، اس رسول کو ہمارے درمیان پیدا کیا. اے میرے عزیز و امت مصطفیٰ، آپ اپنی حیثیت اور اپنی ویلیو، اپنی قدر کو نہیں پہچان پا رہے ہیں، اس لیے کہ پچھلی تاریخ اگر آپ دیکھیں گے وہ ساری قومیں ایک شخصیت کے انتظار میں تھی. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی یہ کہتے تھے میں اصل نہیں، میرے بعد آنے والے ہیں، ہم اصل نہیں، ہمارے بعد آنے والے ایک نبی ہوں گے، اگر تم ان کے زمانے میں رہ جاؤ تو ان کی شریعت پر عمل کرو. موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا، ابراہیم علیہ السلام تو کعبہ بنا کر دعا کرتے رہے اے مولا وہ نبی جس کا انتظار ہم سارے نبی کر رہے ہیں وہ میری اولاد میں سے پیدا فرما. ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے رہے، ہر قوم حضور کے انتظار میں تھی. حتیٰ کہ بنی اسرائیل کے متعلق قرآن پاک میں ہے کہ جب یہ جنگوں میں جاتے تھے ان کے مخالفین پر تو یہ سب سے پہلے حضور کے نام سے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ لے کر یوں عرض کرتے کہ مولا تو ہمیں ان دشمنوں پر اس آخری پیدا ہونے والے نبی کے ذریعے سے فتح عطا فرما. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ کافروں پر اللہ کے نبی کے وسیلے سے فتح مانگتے تھے. میرے عزیزو ہمیں احساس نہیں ہے نا، انتظار جو کرتا ہے اسے احساس ہوتا ہے، جو انتظار کرتا ہے اسے قدر معلوم ہوتی ہے. اور وہ ساری قومیں انتظار کرتی رہیں، حتیٰ کہ مدینہ جو شہر بسایا گیا وہ حضور کے انتظار میں بسایا گیا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے 1000 سال پہلے تقریباً 700 بڑے بڑے علماء کرام جو یمن سے بادشاہ کے ساتھ چلے تھے، انہوں نے حالات اور زمین کو دیکھ کر کے بادشاہ سے کہا آخری نبی کے آنے کی جگہ ہمیں یہی لگتی ہے، اس لیے ہم یہاں رہ کر کے انتظار کریں گے. ان کی نسلیں ہوتی رہیں، 1000 سال تک وہ مدینے میں حضور کا انتظار کرتے رہے، 1000 سال تک انتظار کرتے رہے. کون نہیں انتظار کر رہا تھا میرے آقا کا؟ حتیٰ کہ ہجرت کی شب آپ نے واقعہ سنا ہوگا، غار ثور میں جو سانپ حضرت ابوبکر صدیق کو ڈسا تھا غار میں آ کر کے، اس کے متعلق بعض روایات میں بتایا گیا ہے کہ وہ سانپ تقریباً 500 سال پرانا تھا. 500 سال پرانا سانپ تھا، جس نے کسی کتاب کی روایت میں یہ سنا تھا کہ آخری نبی آئیں گے تو وہ اس شہر سے ہجرت کر کے دوسرے شہر جا رہے ہوں گے تو اس غار میں وہ 2-3 دن قیام کریں گے. وہ سانپ اس دن سے اس آخری نبی کے آنے کے انتظار میں ہے. جب وہ تشریف لائے تو صدیق اکبر نے تو سارے سوراخ بند کر دیے تھے. اندازہ کرو میرے عزیزو، ہر کوئی انتظار میں ہے اس نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے کی. اور جو انتظار میں ہوتے ہیں انہیں احساس ہوتا ہے، انہیں قدر ہوتی ہے. حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی خواہش کے مطابق آپ کو جنت کا نظارہ کروایا. سیدنا ادریس علیہ السلام نے جنت کو ملاحظہ فرمایا اور اس کے بعد اللہ رب العزت کے حکم سے وہ جنت کو دیکھ رہے تھے. ایک محل کے اندر جانا چاہتے تھے، آپ کو روک دیا گیا، کہا اس محل میں آپ نہیں جائیں گے. پوچھا گیا میں تو سب دیکھ چکا، اس محل میں کیوں نہ جاؤں؟ ادریس علیہ السلام سے کہا گیا کہ یہ محل خالص امت محمدیہ کے لیے بنایا گیا ہے، یہ نبی آخر الزمان کی امت کے لیے بنایا گیا ہے، جب تک وہ نہ جائے گی کوئی اور نہیں جائیں گے اس میں. ادریس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. حضرت ادریس علیہ السلام نے عرض کی مولا کاش میں بھی اس آخری نبی کی امت میں پیدا ہوتا. نبی تمنا کر رہے ہیں
نبی تمنا کر رہے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تمنا کی اور اللہ نے آپ کی دعا قبول کی اور آپ کو اٹھا لیا گیا آسمانوں پر, وہ آنے والے ہیں. یہ ہم ہیں کہ اس رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہچان نہیں پا رہے ہیں. معاذ اللہ رب العالمین, گناہوں میں متر ضلالت کی زندگی میں اس طرح سے ملوث ہو گئے کہ اس نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قدر کو نہیں پہچان سکے. عزیزان گرامی, پچھلی قومیں مانگتی رہیں, وہ نہیں پیدا ہوئے, اور ہمیں بن مانگے اس امت میں پیدا کیا گیا, ہمیں بنا مانگے اس امت میں پیدا کیا گیا ہے. اس نبی کا انتظار ہر کوئی کر رہا تھا, اور وہ جب تشریف لائے, یقیناً میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا کو مکمل کر دیا, دنیا کو کمپلیٹ کر دیا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے میرے صحابہ, میری مثال اور تمام نبیوں کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کسی نے ایک خوبصورت محل بنایا, بہت بہترین گھر بنایا, اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی, تو کیسا لگے گا؟ صحابہ نے کہا اس کا حسن کم ہو جائے گا. پورا محل بنا دیا لیکن دیوار میں ایک اینٹ چھوڑ دیا ہے, کہا وہ حسین و جمیل تو محل ہوگا لیکن اس اینٹ کے بعد ہی وہ مکمل ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, انا تلک اللبنۃ, وہ آخری اینٹ میں ہوں کہ میرے ذریعے سے اللہ نے کائنات کو مکمل فرمایا. نبیوں کی تعداد جتنی آتی رہی وہ سارے محل بنانے سے مثل ہیں, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری اینٹ کے مثل ہیں. عزیزان گرامی, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تشریف لانا یقیناً پوری کائنات کے لیے, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, پوری کائنات کے لیے ایک عظیم رحمت ہے, ایک عظیم رحمت ہے. حتیٰ کہ کفار و مشرکین کے لیے بھی, جو اس دنیا میں ابھی جی رہے ہیں, جتنے بھی نان مسلم ہوں, ان کے لیے بھی میرے آقا کا پیدا ہونا یقیناً رحمت کا باعث ہے. کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جب خسف اور مسخ کے عذابات کو اٹھا لیا تو سارے تو عذابات کے سے محفوظ ہو ہی گئے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت کی برکت سے ان کی ماننے والی امت تو محفوظ ہو ہی گئی, لیکن ان پر ایمان نہ لانے والے بھی اللہ کے عظیم عذابات سے دنیا میں محفوظ ہیں کہ نہیں ہیں. آسمانی عذابات اور چہرے بگاڑنے کے عذابات, اس سے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو راحت عطا فرمائی. تو آج میں یہ کہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد, میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پوری دنیا خوشی منائے, چاہے وہ عیسائی ہوں کہ یہودی ہوں کہ کافر ہوں, کوئی بھی ہوں, ہندو ہوں, کرسچن ہوں, سکھ ہوں, سب کے لیے میں کہتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد ہمارے اعتقاد کے مطابق پوری دنیا انسانیت کے لیے رحمت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے فرمایا, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے, سارے جہانوں کے لیے. اس میں سارے جہانوں میں دوسرے مذہب والے آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ سارے لوگ ہیں حضور کی رحمت کے تحت. تو یہاں ہونا یہ چاہیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر انگلی اٹھانے کی بجائے, جیسے آج سوشل میڈیا پر ایک طوفان بدتمیزی پھیلا ہوا ہے, نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کریمہ پر لوگ کیچڑ اچھالنے میں ذرا دیر نہیں لگاتے, چاہے وہ ہندو ہوں, عیسائی ہوں, یہودی ہوں, کوئی بھی ہوں. ان سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر تمہاری کسی مسلمان سے دشمنی ہے تو اپنے دل کی بھڑاس اس مسلمان سے نکال لو, لیکن ذات رسول کی طرف انگلی نہ اٹھاؤ. نہ وہ تمہارے زمانے میں ہیں, بلکہ جس زمانے میں وہ تشریف لائے تھے جب تو تمہارے باپ دادا بھی نہیں تھے, تم نے ان کے نہ اخلاق دیکھے, نہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا. کاش اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا ہوتا, میں سمجھتا ہوں کہ ہر ہندو, عیسائی, یہودی دل سے ادب و احترام کرے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. حتیٰ کہ میرے پاس یہ مختصر سا وقت تفصیل کا متقاضی نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ تمام چیزیں بتاؤں کہ دوسرے مذہبوں کے جو بڑے بڑے لیڈر گزرے ہیں, حتیٰ کہ گوتم بدھ ہو, انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کیا کیا پیشین گوئیاں کی تھیں, حضور کے آنے کی خبریں دی تھیں. بہت سارے مذاہب کے بڑے بڑے لوگوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق بشارتیں دی. کاش یہ دوسرے ادیان والے خود اپنی ہی کتابیں پڑھ لیں
تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کی طرف یہ کبھی انگلی نہ اٹھائیں گے. میرے عزیزو، ہو سکتا ہے میری زبان تمہیں کڑوی لگے، مجھے کوس لو، مجھے گالیاں دے دو، یہ ہمارا اور تمہارا معاملہ ہے. لیکن آج کے معاملات کو لے کر کچھ لوگ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اپنی دریدہ دہنی کرتے ہیں، یعنی بھونکنا شروع کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کافی ہے. جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر انگلیاں اٹھائے، یقیناً اللہ رب العزت اس کے لیے کافی ہے. میرے مولا نے اللہ کے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہر اس اعتراض کا جواب دینے کے لیے دفاع فرمایا ہے قرآن عظیم سے. جب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے تھے ابتر ہیں، اقطع ہیں، کہ ان کی نسل کٹ گئی، ان کی اولاد نہیں ہوگی ابھی. بیٹے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پا گئے تو ابو لہب نے کہا تھا کہ حضور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اقطع ہیں، نسل ختم ہو گئی، ابتر ہے. اللہ نے پوری آیت نہیں بلکہ پوری سورہ میرے آقا کی شان میں نازل فرمائے، انا اعطیناک الکوثر. اے محبوب، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. کوثر کا اندازہ نہیں کر سکتے آپ کسے کہتے ہیں. فصلی لربک وانحر، آپ کھڑے ہو جائیں، اپنے رب کی عبادت کریں اور قربانی کریں. ان شانئک ھو الابتر، یہ کہہ رہے ہیں آپ کو ابتر، کٹی ہوئی نسل. مولا فرماتا نہیں، آپ کا دشمن ابتر ہے، آپ کا برا چاہنے والا کٹی ہوئی نسل کا ہے. سچ فرمایا میرے مولا نے. آج ابو لہب کی اولاد کہیں نہیں نظر آتی، مگر میرے مصطفیٰ کی اعلی اولاد ہر گاؤں میں نظر آتی ہے، ہر علاقے میں نظر آتے ہیں. سادات، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اقطع کہا، رب تعالیٰ نے ڈیفنس کیا ہے. قرآن عظیم میں کتنی آیتیں میں آپ کو بتاؤں. کچھ لوگوں نے کہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں اترنا رک گئی تھی تھوڑے دنوں کے لیے، 15-20 دن تک کوئی بھی آیت نہیں آئی، ورنہ ہوتا یہ تھا کہ روزانہ قرآن کی آیتیں اترتی تھیں. کبھی ایسا ہوتا کہ دن میں کئی مرتبہ آیتیں آتی. تو 15-20 دن تک یہ جو وقفہ ہو گیا تو کچھ کافر منافق کہنے لگ گئے ہیں ودع رب محمد محمدا، محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قلق ہوا، تکلیف ہوئی، کیا میرے رب نے مجھے چھوڑ دیا؟ اللہ اکبر. 15 دن گزرنے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ نازل فرمائے، والضحیٰ واللیل اذا سجا. محبوب تمہارے چہرے کی قسم، محبوب تمہارے زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک، تمہارے رب نے تمہیں نہیں چھوڑا اور نہ ہی تمہیں کم کیا ہے. وللآخرۃ خیر لک من الاولی، بلکہ اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلے گھڑی سے بہت بہتر ہے، اور اللہ ان قریب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. مولا تعالیٰ تو اپنے نبی کی شان میں اتنی باتیں قرآن میں نازل فرمائی. جب لوگ کہنے لگے کہ ان کی شان کیا ہے، وہ یتیم پیدا ہوئے ہیں، وہ یتیم پیدا ہوئے ہیں، ان کے باپ نہیں تھے. مکہ والوں نے جب یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بہت بلند کیا ہے. تو جو رب تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اتنا بڑھایا ہے کہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. عزیزان گرامی، قرآن عظیم کی کئی آیتیں دیکھیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب غمگین ہوئے یا آپ کی کبیدہ خاطر ہوئے، اللہ رب العزت نے آپ کو منانے کے لیے یا تو قرآن کی آیت نازل فرمائی، یا کبھی ایسا ہوا کہ حضور غمگین ہو کر گھر میں سو گئے تو اللہ تعالیٰ نے تو انہیں سیدھے معراج میں بلا لیا. معراج کی شب میں آپ سنے ہوں گے، اس 26ویں شب کو، 27ویں شب جو رجب کی ہے، معراج کی رات اسی وقت کیوں ہوئی؟ 27ویں شب رمضان میں کیوں نہیں آپ کو بلایا گیا؟ کوئی جمعہ کی رات کو نہیں بلایا گیا؟ یہ رجب کی 27ویں شب حضور معراج میں کیوں گئے تھے؟ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس دن بھر حضور نے کئی لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، کوئی بھی قبول نہیں کیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا دکھ اسی بات کا ہوتا کہ میں اگر کسی کو اللہ کی طرف بلاؤں اور کوئی جواب نہ دے. حضور کو اس بات سے سخت تکلیف ہوئی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو کر اپنے گھر میں سو گئے، ام ہانی کے گھر، اور کہا کہ کسی سے مجھے نہیں ملنا ہے آج کی رات.
دیکھیں یہ غم ہٹانے کے لیے ہم اور آپ کسی پارک میں چلے جائیں یا کسی ساحل پر چلے جائیں، لیکن وہ مولا ہے اپنے نبی کا غم ہلکا کرنے کے لیے انہیں جنتوں میں بلاتا ہے، اپنے سے ہم کلام فرماتا ہے، پورے انہیں عرش و کرسی لوح و قلم دکھاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہم جیسے لوگ کیا بیان کریں؟ اتنی بات یاد رکھیں، ہم حضور کی شان بیان کریں نہ کریں، مولا تعالیٰ نے خود حضور کی شان کو بہت بلند کیا ہے، اور جو بیان کرتا ہے حقیقت میں ہوتا یہ ہے کہ وہ حضور کی شان نہیں بڑھا تھا، بلکہ حضور کو بولتے بولتے وہ اپنی شان بڑھا لیتا ہے۔ آج ہماری جو شان ہے، ہماری اپنی کوئی حیثیت نہیں، آپ مجھے جو پہچانتے ہیں صرف اس لیے کہ ہماری زبانوں پر نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا جو تعلق ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہے، ہماری جو آپ کی محبت ہے وہ ایک رشتہ محمدی سے وابستہ ہے۔ اگر میں حضور کی تعریف نہ کر رہا ہوتا، نہ میرے نصیب میں یہ منبر تھا، نہ میرے نصیب میں یہ مصلی تھا، نہ میرے نصیب میں کوئی امامت تھی، نہ قیادت تھی، نہ کوئی خلافت تھی۔ سارے جو ہمیں اعزاز ملے ہیں وہ صرف نام محمد سے ملے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے جتنا بڑھانا تھا میرے آقا کو بڑھا دیا ہے۔ اب میں میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، تہوار اور خوشی ہر قوم میں آتے ہیں، ہر قوم میں ہیں، لیکن دوسری قوموں کی بنسبت اسلام اور مسلمان جو خوشیاں مناتے ہیں ان کا ڈھنگ بالکل الگ ہے۔ ہمیں دو چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے، چاہے ہم مصیبتوں میں آئیں، غم میں آئیں، یا بہت ہی خوشیوں میں آئیں، کسی بھی حالت میں ہم اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے نہیں جا سکتے۔ دیکھیں، آپ ہماری بڑی عید کہلاتی ہے رمضان کی عید، رمضان المبارک یعنی پورے 30 روزے رکھنے کے بعد ہم آتے بھی ہیں تو اپنے ہاتھ میں آگ لے کر کے یا رنگ لے کر اچھالتے ہوئے نہیں، ہم تو نہا دھو کر خوشبوؤں میں ملوث ہو کر بارگاہ رب العزت میں سر جھکانے کے لیے آتے ہیں، مولا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مولا تو نے ہمیں خوشیاں دی ہیں تب بھی تیرا سجدہ ہے، تو نے ہمیں غم اور مصیبتیں دی ہیں تب بھی تیرا سجدہ ہے۔ یہ اسلام اور مسلمانوں کی شان ہے کہ ہم خوشیوں میں پھیل پھٹ نہیں جاتے اور نہ ہی غموں میں شکوہ و شکایت کر کے کافر ہوں۔ ہمیں درمیانی امت کہا گیا ہے، غم آئے مصیبتیں آئیں تب بھی ہم صبر کر کے یہ کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور بہترین مددگار ہے۔ اور جب خوشیاں ہمارے دروازے پر آئیں تب بھی ہم یہ کہتے ہیں ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کے فضل سے ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ یہ دو چیزیں یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت خوشیاں دے تو اس کے فضل کو یاد کریں، اور مصیبتیں دیں تو اس کے طرف سے پناہ، اس کے لیے یوں کہیں کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور ہمارا بہترین مددگار ہے۔ میں دوسری قوموں کی خوشیاں دیکھ رہا ہوں، ابھی ایک تاریخ میں نے پڑھا، یورپ میں کثرت سے بڑھتی ہوئی ایک تہوار میں ہالووین نام کا ایک تہوار مناتے ہیں، بھوت بن جاتے ہیں لوگ، حیرت ہوگی آپ کو، بھوت بنتے ہیں، یعنی وہ کاسمیٹک کی تمام وہ چہرے جو ملتے ہیں بھوت کے، وہ چہرے ڈال ڈال کر کے ہر کوئی گھر پہ جاتا ہے دوسروں کے، ایک دوسرے کے، اور ڈراتے ہیں اور اس پر کچھ چیزیں مانگتے ہیں، چاکلیٹ مانگتے ہیں۔ یہ بچوں میں بھی عام ہو گئی ہے، ہائے افسوس، مجھے حیرت ہوئی، اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا اور یہ شیطان بن رہا ہے۔ یہ پرانی قوم ہے، سفید فام نسل جو امریکہ کے ہیں، گورے، تقریباً آج سے 400-500 سال پہلے کی یہ تاریخ ہے کہ ان کے دماغ میں یہ تھا کہ 31 اکتوبر یہ ان کے سال کا آخری مہینہ کہلاتا تھا، اور اکتوبر 31 کو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ساری بدروحیں اور شیطان آ جاتے ہیں اور جس نے برے کام کیے ہیں ان کا گلا نوچتے ہیں، گلا دباتے ہیں یا ان سے بدلہ لیتے ہیں۔ تو ان سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو وہ سفید فام گورے لوگ کہتے تھے کہ وہ جیسے بدروحیں آتی ہیں ویسے ہی تم بھی بن جاؤ، تو ڈر کے بھاگ جاتے ہیں۔ ہائے کیا عید ہے کہ تم بھی جو ہے ویسے ہی چہرہ بنا لو اور پھر گھر میں آگ لگاؤ، آگ سے وہ شیاطین جنات بھاگ جاتے ہیں۔ یہ بھی عید ہے، یہ بھی لوگوں کے عید منانے کا طریقہ ہے، جبکہ یہ خود سے گڑا ہوا ان کا عقیدہ، تاریخ میں ایسی کوئی چیز نہیں ملتی۔ ایک چیز، آج یہ پرانے زمانے کی جہالت تو ہو سکتی تھی، لیکن پڑھا لکھا امریکہ آج کثرت سے اس میں ملوث ہے، ایجوکیٹڈ طبقہ، یورپ کا پورا۔ ابھی میں نے دیکھا یورپ کی
صرف ایک عید کے تیوہار میں جو ان کا فائدہ ہوا ہے $9 بلین کا، کئی کروڑوں کا فائدہ کس چیز میں؟ وہ کاسمیٹک، وہ جو چہرے بیچنے میں اتنے زیادہ فروخت ہوئے، اور بچوں کو یہ عادت ڈالی جاتی ہے کہ وہ چہرہ پہنے بھوت کا، اور کسی کے بھی گھر جائیں اور گھر والے دروازہ کھولیں تو کہیں میں بھوت ہوں، تو وہ ان سے کچھ مانگ لیں، تو گھر والے جانتے ہیں کہ یہ ڈپلیکیٹ بھوت ہے اور اسے چاکلیٹ دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ دیتے ہیں۔ یہ رواج پڑا ہوا ہے دوسری قوموں کا، اور ہمارے علاقے میں بھی میں نے دیوالی کے متعلق بھی پڑھا ہے۔ یہ اصل میں پرانے زمانے میں، ان کی تاریخ آپ پڑھیں، اور ہو سکے تو میں اس طبقے سے بھی کہوں کہ جو لوگ عید مناتے ہیں تم بھی تھوڑی سی اپنی تاریخ پڑھ کر کے عید مناؤ، تاکہ بہت سارے خرافات سے بچ جاؤ گے۔ اس کو جشن چراغاں یہ لوگ کہتے تھے پہلے، دیپاولی کا مطلب ہوتا تھا، دیپ چراغ کو کہتے ہیں، اولی جو ہے یہ قطار کو کہتے ہیں، کہ چراغوں کی قطار لگائی جاتی تھی۔ ان کے بڑوں نے اس عید کو اس لیے منایا تھا کہ ظلم کے خلاف ہم روشنی لگائیں گے، ظلم کے خلاف، ظلم اندھیرا ہے اور انصاف روشنی ہے، تو روشنی پھیلا کر کے ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ لیکن اب تو یہ ظلم بن گئی، اتنی آگ لگائی جاتی ہے کہ لوگوں کے لیے ظلم بن گئی تمام چیزیں۔ میرے عزیزوں، کسی بھی عید کو اس کے ماننے والے جب بگاڑ دیتے ہیں تو اس عید کا پورا حلیہ بگڑ جاتا ہے۔ یہ مت سمجھیں کہ میں کسی دوسری قوم پر ہی صرف تنقید کر رہا ہوں، میں اپنے عیدوں اور تہواروں کے متعلق بھی عرض کروں گا۔ میرے عزیزوں، پہلے کی بدروحوں کے آنے کا ان کا جو عقیدہ تھا، ہولوین یہ عید کا نام ہے امریکی لوگ، اور یہاں پر جو جشن چراغاں منایا جاتا تھا دیپاولی، شروع میں یہ اچھے مقاصد کے لیے لوگ استعمال کرتے تھے، بعد میں آنے والے اس میں اتنے خرافات بڑھا دیے کہ اب ہر ایک کے لیے یہ ایک درد سر بن گئے ہیں۔ اسی طرح ہمارے اکابرین اولیاء امت نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کے دن کو پوری کائنات کے لیے امن کا دن بنایا تھا، کہ امن کا مسیحا اس دن آیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پوری کائنات کے لیے امن کا دن ہے، لیکن بعد میں آنے والوں نے وہی حشر کیا عید میلاد النبی کے ساتھ بھی، جو دوسری قومیں کرتی ہیں، اور اس میں اتنے خرافات لگا دیے کہ کثرت سے ڈی جے بجانا، آگ اچھالنا، منہ سے آگ کھیلتے ہیں کچھ نوجوان، بائک رائڈنگ کر کے سٹنٹ دکھانا، اپنی جوانی دکھانا۔ میرے عزیزوں، یہ تمام اپنے اندر کی حیوانیت میرے آقا کے ولادت کے دن دکھانے کے لیے چلے آتے ہیں۔ انہیں معلوم نہیں کہ تم جو عید منا رہے ہو اور دوسرے جو عید منا رہے ہیں اس میں زمین آسمان کا فرق ہے، بہت فرق ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ اتنے تیز ڈی جے بجاتے ہیں تو ہم کیوں نہ بجائیں؟ کیا تم حضور کو ان کی ذات سے کمپیئر کرتے ہو؟ کیا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو موازنہ کرتے ہو دوسروں سے؟ دنیا چاہے کچھ بھی کرے، لیکن تم وہ کرو جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو راز آ جائے وہ کام کرو۔ میرے عزیزو، یہ میلاد کا دن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کو کثرت سے پھیلانے کا دن ہے۔ کاش زندگی بھر، سال بھر ہم ادھر ادھر پڑے رہتے ہوں گے، لیکن میلاد کے دن کچھ ایسی سنتوں کو زندہ کرو کہ دوسری قومیں میرے آقا سے بے پناہ محبت کرنے لگ جائیں، وہ پڑھنے لگ جائیں کہ آخر یہ محمد تھے کون، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کیا تھی۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے، ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ میں وہ جگہ اور نام کسی وجہ سے نہیں عرض کر رہا ہوں، کہ ایک نوجوان ہمارے سے بات ہوئی، کہا کہ میلاد کے دن ہم سب الگ الگ کام کرتے ہیں، آج میں کچھ حضور کی ایک ایسی سنت ادا کرنا چاہتا ہوں جس کو لوگ نہیں کر رہے ہوں۔ تو ہم نے کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر سنتیں ہیں۔ یہ بات ہو رہی تھی ٹرین میں بیٹھ کر کے، ایک پروگرام سے میں واپس آ رہا تھا رات کو بیان کر کے، تو صبح میں نے کہا دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ تھی کہ حضور کمزوروں اور بوڑھوں کا بوجھ اٹھایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس معاملے میں مشہور تھے، مکہ والے خود کہتے تھے کہ حضور کبھی کسی کو بوجھ اٹھایا ہوا دیکھ کر کھڑے نہیں رہتے تھے، فوراً چلے آتے اور کہتے کہ تیرا بوجھ دے دے، آدھا تو لے آدھا میں، اجرت پر نہیں میرے عزیزوں، بلکہ صرف اس کے تعاون کے لیے۔ تو اس نوجوان نے کہا بہت اچھی بات ہے،
اترے ہم، وہ کھڑا ہو گیا انتظار کرتے ہوئے. تھوڑی دیر کے بعد ایک خاتون اتری اور اس کے ہاتھوں میں جھولے تھے بہت بڑے بڑے. تو یہ گئے اور کہا کہ اماں جی لاؤ میں تمہیں باہر تک چھوڑ دیتا ہوں. تو خاتون کہنے لگی بھائی آپ کتنا لوگے؟ کہا میں کولی نہیں ہوں، بس یہ ہے کہ خوشی میں کر دوں گا. تو شکل و حلیہ دیکھ کر کے وہ پہلے شک کرنے لگی کہیں چوری کر کے نہ لے جائے. تو اس نے کہا آپ بالکل گھبرائیں نہیں، ڈرے مت. اور یقین دلانے کے بعد اس نے اپنے سامان اٹھا لیے اور چلتا رہا. پورے اسٹیشن پار کروا کر اسے گاڑی میں بٹھایا. وہ خاتون پوچھنے لگی کہ کیا بات ہے، میرا بوجھ آج کیوں اٹھایا ہو؟ تو خوشی میں وہ جھوم رہا تھا اور کہا دل خوش ہو گیا آج. کہا آج ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غلاموں کا، غریبوں کا اور کمزوروں کا، بوڑھوں کا بوجھ اٹھا کر کے لے جاتے ہیں. میں نے سوچا کہ آج میرے نبی کو راضی کرنے کے لیے عمل کر لوں. اس عورت نے چٹھی نکالی اور کہا کس کا نام بولے؟ تو اس نے کہا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اس نے کانٹیکٹ لیا، ساری چیزیں. کہا میں پوچھوں گی، معلوم کروں گی کیا وہ حقیقت میں ایسا کرتے تھے. میرے عزیز و سچ بتائیں تو وہ اس خاتون نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پڑھنا شروع کیا. آج بھی یہ معاملہ میرے سامنے موجود ہے. کئی دنوں کے بعد یہ نوجوان کہتا ہے کہ وہ مجھے فون کر کے کہتی ہے کہ میں حضور تمہارے نبی کی اتنی سیرت پڑھ چکی، آج اتنی پڑھ چکی، آج اتنی پڑھ چکی. اتنے دنوں تک وہ رابطے میں رہی. بس یہ ہے کہ اللہ ہدایت عطا فرمائے اور ایمان عطا فرمائے. لیکن بعد کی خبر مجھے نہیں معلوم، صرف اتنی بات ہوئی اور ہمارا پھر دور جانا ہو گیا، تعلقات ختم تھے. میں صرف اس واقعے سے اتنا زیادہ متاثر ہوا کہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے کوئی جوان کھڑا ہو جائے تو کتنے لوگ میرے آقا کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. میرے عزیزو تم ترجمان بن سکتے ہو میرے آقا کی ذات کے. آج محبتوں کا وہ مسیحا ہیں، امن کا مسیحا ہیں. یہ تم اپنے اخلاق سے تو ثابت کرو. کیا لوگوں کو، بیماروں کو تکلیف دے کر کے تم وحشت میں ڈال کر کے عید منانا پسند کرتے ہو؟ ڈی جے لے جا کر کے لوگ اپنی نفسانی خواہشات پوری کرتے ہیں. یہ نوجوان جو ناچتے ہیں ان کو حضور کی کوئی فکر نہیں. میرے آقا راضی ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں ان سے کوئی مطلب نہیں. یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر کی شیطانیت خوش ہو جائے. ہم جو سال بھر سے اپنا دبا کر کے بیٹھے ہیں وہ ناچنے کا موقع مل جائے، تھرکنے کا موقع مل جائے. یہ گاڑیوں پر، روڈ پر تماشے بنائیں. جانتے نہیں وہ کتنے بیمار ہوں گے گھروں پر. کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ گھروں میں ہارٹ کے پیشنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، تیز آواز سے ان کے دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں. اگر تمہاری تیز آوازوں سے کسی کا ہارٹ اٹیک ہو گیا، کسی کو تکلیف ہوئی، یاد رکھنا قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا کیا نبی کی ولادت کسی کی موت کو اور کسی کو ظلم اور کسی کو غم کی نیند سلانے کے لیے آتی تھی؟ میرے عزیزو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خوش کرنا ہو، راضی کرنا ہو تو حضور کو پڑھو اور سیرت آپ مطالعہ کریں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ اخلاق کریمانہ کو آپ زندہ کریں. اللہ اکبر. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے وابستہ مسلمان اگر یہ کام کرے مجھے حیرت ہوتی ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ان کے چاہنے والے یہ میلاد منا ہی نہیں سکتے اس طرح سے جس طرح سے آج میلاد کو بگاڑ کر کے پیش کیا جا رہا ہے. حتیٰ کہ دوسرے لوگ اپنے گھروں کو اب بند کرنا شروع کر چکے ہیں کہ تمہاری آوازیں ان کے کان نہ پھاڑ دے. بدلو اس طرز زندگی کو، بدلو اس طریقے عید کو اور ایسی عید مناؤ کہ لوگ دیکھنے کے لیے تمہیں کھڑے ہو جائیں. پہلے کے دور میں ایسا ہوتا کہ دور دراز سے ہندو قومیں، سکھ اور عیسائی قومیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے دن اور میلاد کو دیکھنے کے لیے روڈوں پر آ جاتے تھے، صرف اس لیے کہ علماء کرام کے جلوس کو دیکھیں، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ملبوس لوگوں کو دیکھیں اور حضور کی سیرت بیان کرنے والے، حدیثوں کی اشاعت کرنے والوں کو دیکھیں. لیکن یہ سب چیزیں ختم کر دی گئی. یہ تمام چیزوں کو ختم کر کے اپنی نفسانی خواہشات کو آج عروج دیا جا رہا ہے. میں اس کی سخت مذمت کرتا ہوں، ہر سال کرتا تھا، اس سال بھی کروں گا. ڈی جے کی آواز تو بہت دور کی ہے میرے عزیز. میں نے حدیث میں پڑھا ہے گھر میں چمچ گرنے کی آواز آتی ہے تو اس سے بھی شیطان کو خوشی ہوتی. عورتیں جو اپنے پیروں میں پائل پہنتی ہیں، گھنگرو پہنتی ہیں، ان کی آواز سے بھی شیطان رقص کرتا ہے، ناچتا ہے.
تم اپنے اتنے بڑے بڑے ڈی جے کی آوازوں سے کیا ابلیس لعین کو رقص کرواؤ گے، شیطان ملعون کو خوش کرواؤ گے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے ہاں آپ مائک لگائیں، مائک کا بھی استعمال کا طریقہ ہوتا ہے، اتنے انداز میں لگائیں کہ جسے سننے والے کی طبیعت مست ہو اور وہ خوشیوں میں جھومے، نہ یہ کہ اس کے ہاتھ پیر ہلنے لگ جائیں، ڈانس کرنے کی کیفیت آ جائے۔ آج کچھ سٹار نعت خانوں نے بھی یہ بلا پھیلا رکھی ہے، وہ کوئی نعت خاں نہیں ہے، انہیں تو چاہیے تھا کہ کسی فلم میں چلے جاتے اور گانے گا لیتے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس پاکیزہ میدان کو انہوں نے خراب کیا ہے، اور ڈی جے کے دھن میں گانے اور میوزک کے ساتھ نعتوں کو پڑھنے کا رواج ڈالا ہے۔ یاد رکھو ان نعت خانوں پر بھی ایک بڑا عذاب ہوگا جنہوں نے ایک حرام کام کی ابتدا کی ہے اور پوری امت کو اس میں ملوث کر رکھا ہے، پوری امت کو اس خرافات میں اور بدعت میں ملوث کر رکھا ہے۔ ہمارے ائمہ کرام بزرگوں نے بہت پہلے ہی قدغن لگایا ہے، میوزک والی اس طرح کی نعتیں بھی نہ سنیں اور نہ بجائیں جس سے تھرکنے اور ناچنے کا آپ کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہو۔ میں کہتا ہوں کہ ایسا کوئی نعت خواں وہ حقیقت میں عشق رسول میں نہیں پڑتا، وہ مال کی طلب میں پڑتا ہے، اور ایسے لوگوں کی نعت سے نہ کوئی ایمان کی تازگی ہوتی ہے، نہ یہ ہمارے قلب میں مصطفیٰ کی محبت آئے گی۔ ہاں محبت مصطفیٰ اس نعت خواں کے دل آواز سے آ سکتی ہے جو یہ تصور میں رکھ کر کے نعت پڑھے کہ میرے آقا میرے سامنے موجود ہیں، ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ جب یہ تصور آئے گا تو پھر ناچ گانے کہاں سے آئیں گے؟ ادب کے ساتھ نعت پڑھے جائیں گے۔ عزیزان گرامی وقار، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ آداب بھی میں آپ کو بتاؤں، میلاد شریف کے میلاد میں آپ ناپاک ہو کر کے چلے آئیں گے حضور کی ولادت کے موقع پر، یا گانے باجے؟ اللہ کی پناہ، میں نے اپنے شہر کے کچھ نوجوانوں کے متعلق سنا کہ وہ شراب پی کر کے بھی آئے تھے اور بھجن گاتے ہوئے، بھجن لگاتے ہوئے گاڑیوں میں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ کیا بج رہا ہے، وہ ناچ رہے ہیں ہری پیلی لال لائٹ کو لگا کر کے راتوں کے وقت۔ اور میں کہتا ہوں پولیس ڈپارٹمنٹ سے بھی کہ ہم اس سے راضی نہیں ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ بند کریں، اس چیز کو بند کریں، اپنا پاور اور اپنی قوت استعمال کریں۔ میاں جو ڈپارٹمنٹ تقریروں کے لیے 10 بجے کے پرمیشن سے زیادہ آگے بڑھانے سے کتنے سخت ہو جاتے ہیں، وہ رات کے 2 بجے تک انہیں ناچنے کیوں دے دیتے ہیں؟ رات کے 1 بجے تک ان کو بڑے بڑے ڈی جے لگانے کا پرمیشن کیسے دے دیا جاتا ہے؟ میں گزارش کروں گا کہ اس پر پابندی لگائی جائے، اور اہل ثروت، اہل خیر اور اہل سیاست بھی اس میں آگے بڑھے اور اس کو بند کروایا جائے۔ شراب پی کر کے نوجوان ناچ رہے تھے اور دھن کوئی اور لگی ہے اور ناچ رہے ہیں، اور میرے آقا کی میلاد کا دن ہے۔ میں بتا رہا تھا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں، میلاد پاک جب سنتے تھے تو سارے کام چھوڑ کر کے ہم تن گوش ہو جاتے تھے۔ ایک بار وہ اپنے گھر میں بیٹھے تھے اور ان کے گھر میں حقہ نوشی چل رہی تھی، حقہ پیا جا رہا تھا، تو اچانک بغل سے میلاد کے پڑھنے کی آواز آئی، سب چھوڑ دیا، آپ اٹھ کر کے چلے آئے اور محفل میں آ گئے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مولود کی محفل میں بیٹھ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ دیدار کرتے تھے، آنکھ بند کرتے تھے، یہ پائے کے بزرگ تھے۔ شاہ صاحب آنکھ بند کیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے محفل میں جہاں مولود پڑھی جا رہی تھی، لیکن چہرہ میرے آقا کا سرخ تھا، غضبناک تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ کر کے شاہ عبدالعزیز ڈر گئے، کانپ گئے، کہا کہ کچھ گستاخی نہیں، گستاخی تو نہ ہو گئی ہو؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبدالعزیز تجھے شرم نہیں آتی کہ حقے کی جگہ سے تو اٹھ کر کے میری محفل میں آ گیا، وہ منہ لے کر کے میری مولود کی محفل میں آ گیا؟ اسی لیے تو علامہ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے، 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ یا رسول اللہ، 1000 بار میں مشک اور گلاب کے پانی سے منہ کو دھو لوں پھر بھی آپ کا نام لینا میں کمال بے ادبی سمجھتا ہوں۔ ہمارا منہ ہی کہا ہے کہ اس عظیم نام کو لیا جائے، لیکن یہاں آج اس حالت میں مولود منانے کی کوشش کر رہے ہیں، ناپاکی کے عالم میں شراب کا منہ لے کر کے ناچنے۔ تم اپنی آخرت تباہ کر رہے ہو، برباد کر رہے ہو، قیامت کے دن سخت ترین عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ عزیزان گرامی، مولود کا ادب کرو، عید میلاد النبی کا ادب کرو۔ میں ایک بات بتاؤں گا، رونگٹے کانپ جائیں گے تمہارے۔
मिस्र के एक बड़े बुजुर्ग हैं शाह हसन बन्ना, हसन बन्ना नाम से वो बड़े मशहूर हैं। उनकी तारीख मैंने पढ़ा था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत की शब ये पूरे शहर के उलमा को अपने घर जमा करते थे और रात भर नाते होती थी, सलाम पढ़ा जाता और सुबह शब विलादत जो है लोगों में मिठाइयां तकसीम की जाती थी। हर साल आपका मामूल था। और ये 12वीं शब आई, मौलूद की महफिल उनके घर पर सजाई गई। शहर के बड़े बड़े मुख्तदर उलमा आए थे, सबों ने हुजूर की शान में कसीदे पढ़े। सुबह का वक्त हुआ, सुबह सादिक मेरे आका की विलादत का वक्त है ना, उस वक्त तक ये उलमा बैठते हैं। आज भी अरब में माहौल है, मैंने खुद मदीना तैयबा में बैठ करके सुना है। मदीना तैयबा के मशाइख आज भी 12वीं शब को सुबह तक मौलूद पढ़ते हैं और खड़े होकर के मेरे आका की बारगाह में, ऐसा लगता है मैं पिछले 2 साल कबल देखा कि रात भर हम कसीदे सुन रहे थे, अचानक जोश में महफिल में आवाज आई, वो सुबह 4 से 4:30 बजे के करीब, कि जैसे ही सुबह सादिक का वक्त हुआ, गुलाब की पंखड़ियां पूरी महफिल में बिखर गई और खुशबू फैलाई गई। अचानक सारे मशाइख खड़े हो गए। थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा लगा कि मेरे आका तशरीफ ले आए। वो महफिल ऐसी रिक्कत की वहां होती है, मैंने खुद महसूस किया है। मिस्र में भी आज ये महफिल मौलूद, अरब में सब जगह मौजूद है। शाह हसनुल बन्ना के घर ये मौलूद की महफिल रात भर चलती रही। सुबह सादिक का वक्त आया, सारे मशाइख खड़े हुए, सलाम पेश किया, मिठाइयां बांटी गई, सब अपने अपने घर चले गए। और फजर की अजान होती है, सुनिए, फजर की अजान होती है। अजान के बाद मुअज्जिन मस्जिद से ऐलान करता है कि एक अफसोसनाक खबर है, ऐलान अफसोसनाक खबर है। ए शहर के लोगों, बड़े शेख जिनके घर पर मौलूद की महफिल हो रही थी, शाह हसनुल बन्ना, उनकी छोटी बेटी का इंतकाल हो चुका है। फजर की नमाज के बाद जनाजा है, छोटी बेटी का इंतकाल हुआ है। फजर की नमाज के बाद नमाजे जनाजा अदा की जाएगी। जितने लोगों ने ऐलान सुना बहुत अफसोस किया, रात भर उसी घर में बैठे थे महफिल की, अचानक इतनी जल्दी कैसे इंतकाल हुआ, क्या हुआ? सब दौड़े दौड़े चले आए उलमा ताजियत के लिए। हसनुल बन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह के घर आए और उनको ताजियत पेश करने लगे और पूछा, हम तो रात भर आपकी महफिल में थे, आप भी कसीदे पढ़ रहे थे, बारगाह रसूल में सलाम पेश कर रहे थे, आपकी बच्ची का इंतकाल कैसे, क्या हो गया अचानक? सुनिए मेरे अजीजों, शाह हसनुल बन्ना कहते हैं, बात दर हकीकत यह है, मेरी बच्ची का इंतकाल रात 12 बजे ही हो चुका था, लेकिन दर हकीकत मौलूद की रात थी, यह खुशियों का वक्त था। मैं मेरे नबी की विलादत की खुशी में अपनी बेटी के गम को गालिब नहीं आने दिया और किसी को बताया नहीं। कमरे के अंदर मैंने अपनी बेटी की लाश पर चादर डाल दी, मेरी बीवी से कहा और दूसरों से कहा, खबरदार कोई बेटी के गम में रोना नहीं, आज मौलूद की रात है। सारे लोगों में कसीदे पढ़ते रहे और नात पढ़ते रहे। सुबह हो गई, जब मेरे आका की खुशियों में मिठाइयां तकसीम हो गई, शाह हसनुल बन्ना कहते हैं, पहला आंसू मेरे आंख से निकला, पहला आंसू का कतरा निकला कि मेरी बेटी की वफात हो चुकी है। वो कहते हैं कि मैं ये सोच रहा था कि आज की रात अगर हमारे घर में मातम हो जाए बेटी के गम में, तो कहीं ऐसा ना हो कि महफिल मौलूद की बेअदबी ना हो जाए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये मौलूद की महफिल की बेअदबी ना हो जाए। वह अइम्मा अथहार ने अपने बेटियों के गम में भी महफिल के मौलूद के अदब को मलहूज रखा, और आज ये थिरकने वाले क़यामत के दिन क्या जवाब देंगे? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में क्या जवाब देंगे? पाक करो मेरे अजीजों इन मजालिस को, पाक करो, इतना पाक करो कि मजलिस जुलूस में निकलो भी तो तुम्हारी आंखें हया से कहीं ना उठे, हया के पैकर बन जाओ। ये नहीं कि तुम्हारी आंखें आवारा हो जाएं और जुलूस में निकलते हुए तुम बदमुआश किस्म की औरतों को देखने के लिए अपनी आंखें पराबगंदा करो। याद रखना कि अगर जुलूस पाक में तुम हाजिर हो जाओ, एक तमन्ना लेकर के चलना, आज मेरे नबी की विलादत का दिन है, क्या ही बेहतरीन मौका है, एक चांस मेरे साथ भी हो सकता है। कौन सा चांस? कि मैं अपनी आंखों को इतनी संभाल करके रखूं कि शायद मेरे आका तक मेरी खबर पहुंच जाए तो मगरिब होने से पहले पहले वो खुद मुझे अपनी जियारत करवाते। एक बार मैं अपनी आंखों से मेरे नबी को देख लूं। जिसको ये तमन्ना होगी ना मेरे नबी को देखने की, वो अपनी आंखें आवारा नहीं करता,
غلاظت کی طرف نہیں ڈالتا، وہ حیا کا پیکر بن کر کے جلوس میں ادب سے اپنی گردن جھکائے چلتا ہے، اسے آس پاس کی بھی خبر نہیں ہوتی۔ ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت یہی فرماتے ہیں کہ اے لوگوں کہ اپنے آپ کو ایسا گم کر دو اس محبت میں کہ تمہیں اپنی بھی خبر نہ ہو، لوگ تمہیں پوچھ رہے ہوں تمہیں اپنی بھی خبر نہ ہو، ایک دھن میں چلیں کہ آج میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے اور یقیناً آج باڑا بٹ رہا ہوگا، مجھے بھی کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا۔ اور وہ شخص محروم ہے جو پوری میلاد گزر گئی اور اسے کچھ نہیں مل سکا، محروم ہے وہ، محروم ہے وہ شخص جو حضور کو راضی کر کے کچھ لے نہیں سکا۔ الحمدللہ میں نے پڑھا اور اس کا تجربہ بھی ہے، کئی مرتبہ ہماری زندگی میں ایسے اوقات آئے ہیں کہ میلاد کی پوری رات میں مولود پڑھتا رہا اور فجر سے پہلے مجھے اس چیز کی بشارت ہوئی ہے، خبریں ملی ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیارت سے مشرف فرمایا ہے۔ یہ میں کوئی لفاظی نہیں کر رہا ہوں میرے عزیزو، تجربہ شاہد ہے اس بات کا، جب دل میں سچی تڑپ ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے تو وہ آ ہی جاتے ہیں۔ قصور اپنی نگاہوں کا ہے ورنہ عاشقوں دیکھو، سحر محفل ہی اکثر میرے آقا میرے سرکار آتے ہیں، سر محفل ہی اکثر میرے سرکار آتے ہیں، وہ ہر محفل کی جان ہے، وہ ہر محفل کی رونق ہے۔ میرے آقا ملاحظہ کر رہے ہیں ہر محفل کو، یہ ہماری بے بصیرت نگاہیں دیکھ نہیں پا رہی ہیں، جو آنکھیں ہم نے پراگندہ کر رکھی ہیں۔ آج مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا استقبال ایسے کرو کہ تمہیں ایسا لگنے لگے کہ میں مدینے میں پہنچ چکا ہوں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قدموں کے قریب آنے والا ہوں، اور حضور اب ہی مجھے پوچھیں گے بتا تیری رضا کیا ہے۔ میرے آقا مجھ سے سوال کریں گے اے میرے غلام تو نے مجھے پکارا کیوں ہے، اے میرے غلام تو نے مجھے یاد کیوں کیا ہے۔ یاد رکھنا وہ دستگیری ضرور فرماتے ہیں، وہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدد ضرور فرماتے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں بھوکا تھا، مدینہ طیبہ میں پہنچا، لوگوں سے مانگنے کی مجھے عادت نہیں تھی، میں نے صرف اتنا کہا یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، اور سو گیا مسجد نبوی میں۔ کہا ابن مبارک نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، ایک ہاتھ میں روٹی اور ایک ہاتھ میں شہد لے کر کے آئے، کہا ابن مبارک تو نے مجھے پکارا تھا، یہ لے کھا لے۔ ابن مبارک کہتے ہیں میں روٹی کو شہد میں لگا لگا کر کے کھا رہا تھا بڑے مزے لے کر، عصر کی اذان کا وقت ہوا، کسی نے میرا پاؤں پکڑ کر کھینچ دیا، اٹھو اذان کا وقت ہو گیا، ابھی مسجد میں سو رہے ہو۔ ابن مبارک کہتے ہیں میں جھنجھلا کر اٹھا تو دیکھا ابھی آدھی روٹی میرے ہاتھ میں تھی اور شہد بھی تھا۔ وہ جس کو دیتے ہیں خواب میں بھی دے تو حقیقت میں دینے کے برابر ہے۔ غلاموں مانگنے کا وقت ہے، میرے آقا سے جڑنے کا وقت ہے، ان سے قریب ہونے کا وقت ہے۔ سجاؤ اپنے چہروں کو، سجاؤ اپنے زبانوں کو درود مبارکہ سے، سجاؤ اپنے گھروں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیوں سے۔ میں چند کام ضرور بتا کر کے رخصت ہونا چاہوں گا۔ آپ ظاہر سی بات ہے محرم میں اور دیگر نیازوں کے وقت کھچڑے اور نیازیں کرتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن بھی کثرت سے آپ کھانے بنائیں، میں اس کی ممانعت نہیں کرتا، میٹھے بنائیں اور کھانے بنائیں، اور ایک کام اس کا بھی شروع کر لیں کہ جتنے کھانے آپ کے بنانے کی استطاعت ہے، طاقت ہے، بنا کر کے تھوڑا سا کھانا اپنے اپنے ساتھ الگ کر لیں اور ٹفن باندھ لیں یا ڈبے باندھ لیں، اور جائیں کسی جگہ پر اسٹیشن پر جو ریل گاڑیاں مسافروں کو لے کر ادھر سے ادھر جاتی ہیں، یقیناً مسافر کھانے کے لیے ترس جاتے ہیں، ان مسافروں تک تم کھانے پہنچاؤ۔ یہ محلے میں کھا کر کے بدماشی کرنے والوں سے بہتر ہے کہ ضرورت مند مسافر کے حلق میں 2 لقمے پڑ جائیں، یقیناً میرے آقا تم سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا کام ہے۔ تم یقیناً میلاد میں کپڑے تو بناتے ہوں گے اور عیدوں میں کپڑے پہنتے ہوں گے، میں آج نئے کپڑوں کی بات بھی نہیں کرتا، تم بہت سارے کپڑے پہن کر کے چھوڑ چکے ہو گے، تمہیں پہننے کے لیے اب اس کی ضرورت نہیں، پھٹے نہیں ہوں گے، اچھے ہی ہوں گے لیکن رکھ دیے ہوں گے، اٹھاؤ ان کپڑوں کو، دھل لو، پریس کرو اور پیک کرو، لے جاؤ کسی چھوٹی سی بستی میں، دیکھنا غریب وہ کپڑے لینے کے لیے بھی محتاج ہیں۔ آج یہ میرا تجربہ ہے میرے عزیزو، میں شہر ہبلی میں اعلان کیا تھا تو تقریباً ہمارے پاس اتنے کپڑے آ گئے تھے کہ ایک کمرہ بھر گیا تھا،
لوگ اپنے اپنے کپڑے لا کر ہمیں دے دیے تھے کہ آپ جائیں اور غربا میں تقسیم کریں. ہم عورتوں کے، بچوں کے، جوانوں کے پہنے ہوئے کپڑوں کو دھلوا کر پریس کر کے جب غربا اور مساکین کے پاس پہنچے تھے، قطاریں لگ جاتی تھی گاؤں میں، قطاریں. ان کو معلوم تھا نئے کپڑے نہیں پہنے ہوئے ہیں، وہ لینے کے لیے بھی قطاریں لگ جاتی تھی. آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. آج ہمارے یہ کپڑوں کے بھی محتاج لوگ ہیں اور آج ہم اپنے گھروں میں عیاشی کرتے ہیں. ان تک کیوں نہیں پہنچ پاتے؟ آپ اپنے گھروں سے کچھ دوائیاں لے لیں، دوائیاں لے لو. جو دوائیاں تمہارے ہاں کھا کر کے بچی ہوئی ہیں اور وہ یقیناً کوئی نہ کوئی میڈیکل والا اسے واپس بھی لے لیتا ہے، اور نہ ہو تو مجھے بتائیں کچھ ایسے ریپریزنٹیٹیو ہیں جو دوائیاں بدل کر کے دیتے ہیں. یہ بھی ہمارے ساتھ ہو چکا ہے. اور جاؤ ہاسپٹل میں، ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے ان کی دوائیوں کی. چاہ کر کے تمہارے ذریعے سے ہو سکے تو 100 روپے کی دوائیاں بھی ان تک پہنچ جائیں. یقیناً میرے عزیزوں، مریض کی عیادت کرنا میرے آقا کو خوش کر دیتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسوں سے خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں. جو ان کی امت کی خیر خواہی چاہے گا، یاد رکھو میرے آقا اس کی خیر خواہی فرماتے ہیں، اس کی دستگیری فرماتے ہیں. یہ کام ہے، اپنے آپ کو بیزی کرو ان کاموں میں. جتنے لاکھوں کے ڈی جے لاتے ہو، کاش ان میں پیسے خرچ کرو گے تو تم اپنے آقا کو راضی کر لے جاؤ گے. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مقام تک تمہیں پہنچا دیں گے جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جائے گا، تصور بھی نہیں جائے گا. اور یہ دیکھیں شادیوں میں جا کر کے آپ نذرانے دیتے ہیں نا، ہوتا یہی ہے. شادی ہو رہی ہے، وہاں پر لفافہ پہنچا رہے ہیں. ولیمہ ہو رہا ہے، اس کے پاس بھی لفافہ پہنچاتے ہیں. ہوتا ہے، یہ رسم ہے. اور یہ کیسا رسم ہے؟ شادی وہی آدمی کرتا ہے جس کے پاس مال ہوتا ہے، ولیمہ بھی وہی کر رہا ہے جس کے پاس مال ہے. اور ان کے ہاں کھانا کھا کر کے 500,000 آپ پکڑا کر کے آئے، جبکہ شادی کرنے والے کی حاجت وہاں نہیں ہوتی، پھر بھی پکڑا کر کے آتے ہیں. لیکن بیمار جو مریض ہاسپٹل میں مبتلا ہے، اسے پل پل مال کی ضرورت ہوتی ہے. وہاں پر لوگ جاتے ہیں سیب لے کر کے، آلو ٹماٹر لے کر کے، وہ تو کھانے کا بھی اب کھانے کی بھی صلاحیت میں نہیں ہوتا. یہ لفافے جو نذرانے شادیوں اور ولیموں میں دیے جاتے ہیں، کاش اس مریض کے تکیے کے پاس بھی رکھ کر کے کوئی آ جاتا، وہ اپنی دوائیاں خرید سکتا تھا، وہ اپنی ضرورت کا انتظام کر سکتا تھا. یہ رواج آپ کیوں نہیں بناتے؟ اور میں یہ بارہا کہتا ہوں کہ میلاد کی برکت سے کچھ نئے کام شروع کرو. میں پہلے بھی نوجوانوں سے کہا تھا، آج پھر سے اس کو ریپیٹ کرتا ہوں. شادیوں میں تم میرے پاس آتے ہیں، کئی کارڈ آتے ہیں شادیوں کے. میں نے معلوم کیا ہے ایک ایک کارڈ 150 روپے کا، 200 روپے کا. 5 منٹ صرف میں ہاتھ میں رکھتا ہوں، اور وہ بھی نہیں 5 منٹ نہیں، دیکھ کر کے رکھ دیے، دوبارہ کبھی اس کارڈ کو اٹھائے نہیں. رکھنا بھی ہمارے لیے بوجھ ہے، یا تو اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہیں بھیج دینا پڑتا ہے، بس اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے اسی لیے. ورنہ دلہا اور دلہن کے نام کا ادب کون کرتا ہے؟ شادی ہو گئی بس ختم ہو گیا. اللہ کا نام ہے اس لیے کارڈ سنبھال کر چند دن تک رکھے، پھر ٹھنڈا کرنے کے لیے بھیج دی. آپ ہم سے رابطہ کرتے، علماء سے پوچھتے. میں کہوں گا نوجوانوں، کوشش یہ کرو کہ تمہاری شادی ہو رہی ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر چھوٹی سی کتابیں ہیں جو 50 روپے میں 100 روپے میں پرنٹ ہو جاتی ہے، اس کے بیک سائڈ پر یا فرنٹ پیج پر اپنی شادی کا کارڈ بھی چھپوا دو، اپنی شادی کی تاریخ بھی چھپوا دو، ولیمے کی دعوت بھی دے دو، اور وہ کتابیں دعوت میں تقسیم کرو. یاد رکھو زندگی بھر وہ کتاب لائبریری میں رہے گی، تمہاری شادی بھی محفوظ رہے گی، تمہارا نام اس کتاب کے ساتھ جڑا رہے گا. یہ سوچ کیوں نہیں لاتے؟ اور یہ کار خیر ہے. ظاہر سی بات ہے جس کو بھی حضور کی شان پڑھنا ہوگی تو وہ اپنے گھر سے وہ کتاب اٹھائے گا، کتاب پڑھے گا اور تمہاری شادی کو بھی یاد کرے گا. تمہاری شادی پرانی نہیں ہوگی، ہمہ وقت تازی رہے گی میرے آقا کے نام کی برکت سے. خرافات کو ختم کرنے کے لیے کچھ سوچیں لانا ضروری ہے. آپ اپنے مائنڈ کو تبدیل کریں.